واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحاقہ کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ آخرت کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے کچھ قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ان قوموں نے آخرت کو نہیں مانا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، اور دیکھو کہ پھر ان کا انجام دنیا میں کیا ہوا۔ اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب فرعون، قوم لوط، ان قوموں کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو ان کے سامنے بھی ان کے پیغمبر اللہ کی دعوت لے کر آئے، دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے اور پیغمبروں کے جان کے دشمن ہو گئے۔ تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اب آخرت برپا ہونے کے حوالے سے کہ جب آخرت قائم ہو جائے گی تو لوگ دو قسم کے نتیجے حاصل کریں گے۔ ایک وہ گروہ جو اچھا نتیجہ حاصل کرے گا جس نے دنیا میں آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کی، اور دوسرا وہ گروہ جو ناکام ہوگا جس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک پھونک کے دے، یعنی جب ایک بار سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دنیا کا قصہ تمام ہو جائے گا، پھر یہ دور مکمل ہو جائے گا، اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور دوسرے دور کا پھر آغاز ہو جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور یہ زمین اور آسمان اٹھا کر پٹخ دی جائے گی، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، کوئی اس میں اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی، کوئی اس میں سمندر، کوئی پہاڑ، کوئی چیز تمہیں دکھائی نہیں دے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور یہ وہ دن ہوگا جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، ہر پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں تک یہ خبر پہنچائی گئی ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، یہ آسمان جو تمہیں بالکل ہموار چھت نظر آتا ہے یہ پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس روز اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، یعنی یہ اس طرح تنا ہوا نہیں رہے گا، یہ چھت قائم نہیں رہے گی، اس کی گرفت ختم ہو جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے ارد گرد ہوں گے، یعنی اللہ کے مقرر کیے وہ فرشتے تمہیں دکھائی دیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس روز
8 فرشتے تمہارے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے آیات 2 اقسام کی ہیں، ایک محکمات ہیں، انہی کو ام الکتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل ہے، اور دوسری متشابہات ہیں کہ جن کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، جس حد تک اللہ نے بیان فرما دیا بس ٹھیک ہے۔ ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ 8 فرشتے کس نوعیت کے ہوں گے، اللہ کے عرش کو کس طرح سے اٹھائے ہوئے ہوں گے، عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا یا نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جسمانی تصور سے بھی ہم عاری ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے اس کے ارد گرد ہوں گے آسمان کے، اور وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اپنے اوپر تمہارے رب کا عرش جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یومئذ 8 یعنی 8 ہوں گے وہ فرشتے تعداد میں۔ یومئذ تُعْرَضُونَ، اس روز تم پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، اور تمہارا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں ہوگا اس کو، یعنی ہر تمہارا عمل ظاہر کر دیا جائے گا کھلی کتاب کی طرح سے، کوئی راز تمہارا چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا لوگوں سے، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، کہ یہ رہا میرا نامہ اعمال، میری کتاب پڑھو اس سے، یعنی خوش ہوگا وہ۔ یہ بات قرآن و حدیث کے مطالعے سے واضح ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے تک یہ جو ایک عرصہ ہے، یہ واضح ہو جائے گا ہر شخص پر کہ وہ ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے دوسرے جہان میں داخل ہوا ہے یا ایک ناکام انسان کی حیثیت سے، یعنی اس کو پوری طرح سے اس پر واضح ہو جائے گی یہ کیفیت۔ اور وہ شخص جب اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا اور انہیں کہے گا یہ رہا میرا نامہ اعمال، انی ظننت، میں سمجھتا تھا، یعنی میں پوری طرح سے اس بات کو جانتا تھا، انی ملاقن حسابیہ، کہ میرا حساب مجھے ملے گا، یعنی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، پس وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، یعنی اسے کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوگا، باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسا باغ کہ جو کبھی بھی پھلوں سے خالی نہیں ہوگا، ہمیشہ ثمربار ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو خوشی سے، موج اڑاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کی بدولت جو تم نے گزرے ہوئے دور میں کیے تھے، گزرے ہوئے زمانے میں جو تم نے اعمال اختیار کیے، ان کے بدلے میں تمہیں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ اور اب دوسرا کردار کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میرا نامہ اعمال مجھے پیش نہ کیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی میں بھولا بسرا ہو جاتا، ختم ہو جاتا، جب موت آئی تھی تو بس وہی میرا قصہ تمام کر دیتی اور اس دنیا میں مجھے یعنی آخرت میں مجھے پیش نہ کیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ موت ہی میری فیصلہ کن ہوتی اور بس میرا قصہ تمام ہو جاتا اور میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، یعنی وہ مال جس پر مجھے بڑا فخر تھا، مجھے بڑا غرور تھا اپنے مال پر، بڑی عزت کی جاتی تھی میری، آج وہ میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلکا انی سلطانیہ، اور میرا سارا سلطان، میرا سارا اقتدار جو ہے وہ جاتا رہا، ختم ہو گیا، یعنی
बड़ी ठाट बाट थी, बड़ी मेरी इज्जत की जाती थी, हर तरफ आओ भगत होती थी, लेकिन अब मेरी कोई आओ भगत करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अब मेरा सारा इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो गया। फिर हुक्म होगा खुज़ूहु, पकड़ लो इसे, फ़ग़ुल्लूहु, और इसे तौक पहनाओ, यानी इसकी गर्दन में जंजीरें डाल दो, इसकी गर्दन में। सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर इसे जहन्नुम में झोंक दो, इसको जहन्नुम में फेंक दो इसको। यानी खबरदार किया जा रहा है कि आखिरत से बेखबर रहने वालों, उसकी तैयारी ना करने वालों, देख लो ये अंजाम होगा जो आखिरत की तैयारी नहीं करेंगे। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबून ज़िरअन, और फिर उसे 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। 70 हाथ कसरत के लिए इस्तेमाल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो 70 हाथ ही लंबा हो, यानी लंबी जंजीरों से उसको जकड़ दिया जाएगा। और फस्लुकूहु, और इसे फिर आग में फेंक दो, आग में डाल दो इसको। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, क्योंकि ये अल्लाह बुजुर्ग व बरतर पर ईमान नहीं लाता था। अल्लाह पर ईमान ना लाने से मुराद यही है कि अल्लाह ने जो कुछ खबर दी थी उसको मानने वाला नहीं था, उसको कबूल करने वाला नहीं था। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन का खाना खिलाने की भी तरगीब नहीं देता। जो शख्स दुनिया परस्त होता है वो बखील भी होता है, वो माल को जमा कर करके रखता है, दूसरों पर खर्च नहीं करता, इसलिए कि वो आखिरत का उसको यकीन नहीं। और जो आखिरत पर यकीन रखता है उसे इस बात का यकीन है कि मैं जो कुछ भी दुनिया में अल्लाह के बंदों पर खर्च करूँगा मुझे इससे बड़ा चढ़ा कर दिया जाएगा, यानी ये मुझे ही लौटा दिया जाएगा, मेरे ही काम आएगा। यानी दूसरों की मदद करना हकीकत में अपने साथ भला करना है, अपनी मदद करना है। तो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बस उस रोज़ उसके लिए वहाँ कोई हमीम नहीं होगा। हमीम कहते हैं जिगरी दोस्त को, जो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। दुनिया में तो बहुत से होते हैं जो अपनी वफादारी जतलाते हैं, लेकिन आखिरत में हर एक को अपनी पड़ी होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन, और कोई खाने की चीज़ नहीं होगी ऐसे मुजरिमों के लिए सिवाय ग़िस्लीन के। ग़िस्लीन कहते हैं ज़ख्मों का धोवन, जिसमें लहू पीप ये चीज़ होती है, यानी ग़िस्लीन के अलावा और कोई चीज़ उनको पेश नहीं की जाएगी। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, जिसे खताकारों के अलावा कोई नहीं खाते, खताकार ही उसे खाएंगे। जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो उन्हें यही चीज़ पेश की जाएगी। तो ये खबरदार किया जा रहा है कि देखो इस दुनिया की मुख्तसर से ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह ना दो। ये दुनिया की ज़िंदगी किसी भी लम्हे ख़त्म हो जाने वाली है। अभी हमारे भाई कल अशरफ साहब बता रहे थे कि हमारा अजीज़ कोई 20-22 साल की उम्र का कहता है मैं ज़रा आराम कर लूँ फिर खाना खाऊंगा, काम पे जाऊंगा। जब देखा वक्त गुजर गया, नहीं उठा तो अल्लाह के यहाँ पहुँच चुका था। यानी ये है ज़िंदगी की हैसियत, कैफियत, पायदारी इस ज़िंदगी की जिसे हम बहुत पायदार समझते हैं। न जाने किस वक्त आखिरी लम्हा हो हमारा। आखिरत की ज़िंदगी ही हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला उसी ज़िंदगी की तैयारी के साथ हमें ये ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुभान अल्लाह।